اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فضول خرچی کرنے والے بھی ناشکرے ہیں اپنے رب کے۔ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سلسلے میں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سادگی کریں، شادیوں میں سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، لیکن سادگی ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے۔ امیر کی سادگی الگ ہے، غریب کی سادگی الگ ہے۔ غریب وہی سادگی چند ہزار روپیوں میں کر لے گا، لیکن امیر کی سادگی کیا ہے کہ وہ اس کی سادگی بھی لاکھوں سے کم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں سادگی نہیں کرنی ہے۔ کوئی ایسا فاؤنڈیشن ہمیں بنانا چاہیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم فضول خرچی سے بچ جائیں، اور وہ فاؤنڈیشن ماشاء اللہ علماء کرام نے بنایا بھی ہے اور کئی بار آپ کے سامنے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے 5 باتیں بیان کروں گا، اور اس کو آپ لازم پکڑ لیں مکمل طریقے سے، اور پھر اس کو عام کریں۔ اگر واقعی آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ بس عبادت کی اور چلے گئے۔ یہ کام مساجد سے ہی ہوتے ہیں، مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس نیت کے ساتھ سنیں گے۔ میں بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اہمیت دیں اور اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں کہ معاشرے میں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا جا کر کے، اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری اس کو سمجھے کہ میں اپنے گھر کو سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد محلے کو سمجھاؤں گا، رفتہ رفتہ پورے مراد آباد میں اس کام کو عام کروں گا، اور سنت کے مطابق رشتے اور شادی بیاہ کرواؤں گا۔ یہ ہر کوئی اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اس کے جو فسادات ہیں، نقصانات ہیں، جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ میں الگ سے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ چند ہفتے میں اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ چونکہ یہ اکتوبر کا مہینہ، نومبر کا مہینہ، عام طور سے اس میں خوب شادیاں ہوتی ہیں، اور ہم اس کے جو اس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو شریعت کے خلاف عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں پہلے ہی 1 مہینہ پہلے آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، تاکہ ابھی سے آپ محنت شروع کریں گے، ہم محنت شروع کریں گے تو انشاءاللہ محنت رنگ لائے گی، اور ہم کچھ کام کر سکیں گے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے، اور ان غریب باپ کے لیے جو بیچارے روزانہ کی کمائی کے اوپر اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، وہ جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پوری زندگی اپنی کھپا دیتے ہیں لیکن ایک بیٹی کا رشتہ نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ باپ جو آنسوؤں کو بہاتے بہاتے خوش کر دیتا ہے اپنی آنکھوں کو، ان والدین کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے، ان کی مدد کر سکیں گے آپ، اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور کام کریں گے۔ وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے باپ کے پاس دہیج دینے بھر کے پیسے نہیں ہیں، ان کے باپ کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر سسرال بھیج سکیں۔ تو وہ بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ان بیٹیوں کے چہرے پر مسکان لانے کا سبب بن سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں، اور ہر کوئی یہ عزم کر کے اٹھے گا آج انشاءاللہ کہ ہم اس کام کو عام کریں گے اور پھیلائیں گے۔ ایک کمیٹی بنائیں، اس کے تحت آپ چند لوگوں کو اکٹھا کریں اور کچھ کام کرنے والوں کو اکٹھا کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کریں۔ تو کام کیا کرنا ہے؟ 5 چیزیں آپ لازم پکڑ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح مسجد میں کریں، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعلنوا بالنکاح، کہ آپ نکاح کا اعلان کرو، اس کی شہرت کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح کرو۔ آج بھی آپ دیکھیں عیسائیوں میں کہ ان کے ہاں شہزادے اور شہزادی کی بھی اگر شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چرچ میں آتے ہیں، ان کی آج بھی چرچ کی اتنی عزت ہے اور انہوں نے اس کے اتنا لحاظ کیا ہوا ہے کہ شہزادہ اور شہزادی بھی چرچ میں آئے گا، وہیں اس کا نکاح ہوگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی ہال میں نکاح کر لیا، کہیں بھی نکاح کر لیا، گھر میں بیٹھ کے نکاح کر لیا، ہم مسجد کے اندر نہیں آتے۔ چلو وہ پردہ نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہم پردے کے ساتھ ہیں تو مسجد میں لڑکا آ جائے، باقی وکیل گھر پہ لڑکی رہے، وکیل اس سے وہاں نکاح قبول کروا لے، لڑکا مسجد میں لڑکے کا نکاح ہو جائے،
تو ایجاب و قبول دونوں مسجد میں ہو گئے، اس کی برکت بہت زیادہ ملے گی، اس کا فائدہ کم نہ سمجھیں۔ نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے جو واقعات ہیں 90% سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، کہ ہر گھر کی کہانی ہے میاں بیوی میں خوب جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم نکاح مسجد میں نہیں کر رہے اور شریعت کے مطابق نہیں کر رہے، قرآن اور حدیث کے فرمان کے مطابق نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ تو بتاؤ برکت آ سکتی ہے نکاح میں ہمارے؟ سب سے پہلا کام کریں کہ نکاح مسجد میں کریں، دونوں فریقین مسجد میں اکٹھے ہوں اور نکاح وہاں پر کر لیں آپ۔ یہ آپ کو سب سے پہلا ثواب، اللہ کے نبی کے فرمان کو آپ نے سب سے پہلے مکمل کر لیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کسی بھی کھانے وغیرہ کا انتظام نہیں ہونی چاہیے نکاح کے دن، کھانے وغیرہ کا، دعوت و طعام کا کوئی بھی انتظام نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں کتنی معقول بات ہے، کتنی عام فہم بات ہے کہ نکاح کے موقع پر ہم 150-200 لوگ لے جا کر کے لڑکی والوں کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی انہیں کھانا کھلاؤ۔ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بارات لے کر جائیں گے تو ہماری شان و شوکت ہوگی، اور اگر ہم بارات نہیں لے کر جائیں گے تو ہماری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی آپ الٹا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے سوچیں تو یہ بات آپ سمجھ لیں گے کہ لڑکی والوں کے ہاں لے جا کے 40-50 لوگ یا 200-300 لوگ لے جا کے ان کے دروازے پر رکھ دینا کہ انہیں کھانا کھلاؤ، یہ کہاں کی غیرت اور بہادری ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مرد کو ہمت دی ہے، اللہ نے مرد کو کمانے والا بنایا ہے، مرد محنت کرے اور اپنی کمائی سے وہ 200-300 نہیں بلکہ 1000 لوگوں کو بلائے، لیکن اپنے ولیمے پر بلائے۔ تو اس لیے لڑکی والوں کے ہاں لوگ لے کر نہیں جانے ہیں۔ یہ بارات کا سلسلہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اس کا لفظ، قرآن اور حدیث میں چھوڑیں، عربی میں بارات کا لفظ نہیں ملتا، عربی زبان میں بارات کا لفظ ہی نہیں سرے سے۔ یہ ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن یہ چیز غیروں سے آئی ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہمارے اندر ہے، اور اگر یہ چیز ہمارے اندر غلطیوں کو پیدا کر رہی ہے اور ناجائز تک لے جا رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہی ہے، تو پھر یہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بارات کا تصور یہیں سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نکاح کریں گے، کسی دعوت و طعام کا انتظام نہیں کریں گے تو بارات کا تصور ختم، بارات لے جانے کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ اس میں کمی نہیں کرنی ہے، سادگی نہیں کرنی، اس کی جڑ کاٹو۔ جب تک جڑ نہیں کٹے گی یہ چیز پھر دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی اور دوبارہ سے یہ چیز ہم رسم پر چل پڑیں گے۔ اسی بارات آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ آپ لڑکی والوں کے ہاں لے جا کر کے 200-300 لوگوں کو جا کر کے آپ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی انہیں کھانا کھلاؤ، تو وہاں پہ ہم مرغ و مسلم کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے کیا کرتے ہیں، لڑکے والے چھوارے لڑکے والے لے کے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو 300-400 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، مرغ و مسلم کھلا سکتا ہے، تو کیا چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا وہ؟ پھر آپ چھوارے بھی اسی سے بٹوا لیتے۔ میرے بھائی یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ غیرت یہ ہے کہ لڑکا اپنی کمائی کے اوپر اور اپنی ہمت اور بلبوتے پہ ولیمے کے دن بلائے لوگوں کو اور اس میں لوگوں کو شامل کروائے، لیکن اتنا ہی جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ آپ کی حیثیت تو 50 لوگوں کو دعوت دینے کی ہے، آپ نے 150-200 لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ قرضہ لے کر، ادھار لے کر لوگوں کو نہ بلائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ آگے چل کے پریشانی اور مصیبت کا باعث بن جائیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو بارات کا بالکل سلسلہ ختم کرے۔ الحمدللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تجربے کے طور پر، اور اس لیے کہ شاید آپ نصیحت قبول کریں کہ میں بارات میں نہ شریک ہوتا ہوں اور نہ وہاں کا کھانا کھاتا ہوں۔ ایک صاحب بہت زبردستی کرنے لگے ایک دن کہ آپ کو بارات میں چلنا ہے، آپ کی دعوت ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا اور پوری بات بتائی کہ بھائی اچھا کھانا کون سا ہمیں کاٹ رہا ہے، لیکن یہ کام آپ کریں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، تو آپ کو نہ جانا اچھا لگنے لگے گا۔ بھائی اچھا کھانا کسے نہیں پسند ہے، لیکن آپ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو پھر وہی چیز آپ کو ایک دن اچھی لگنے لگے گی۔ تو آپ بارات میں جانا چھوڑیں صرف اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور معاشرے میں جو لوگ پریشان ہیں ایک دن میں ان کو انشاءاللہ پریشانی سے نکالوں گا، اس بارات کا سسٹم ختم کروں گا۔ یقین جانیے لڑکی والوں پر اسلامی شادی کے مطابق 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے،
1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، نہ کسی دعوت و طعام کا انتظام ہونا چاہیے، اور کسی دہیج بھی لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے، وراثت میں ہے اس کا حصہ۔ تو دوسری بات جو میں نے بیان کی ہے وہ ہے بارات کا سلسلہ۔ پہلی بات نکاح مسجد میں ہو، دوسری بات کوئی کسی کھانے وغیرہ کا انتظام نہ ہو، بارات وغیرہ کا انتظام نہ ہو۔ تیسری بات ولیمہ ہو، وہ بھی لڑکے والوں کی طرف سے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ ایک بکری کا مطلب ہے اگر تم 40-50 لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو، زیادہ لوگوں کو نہیں دے سکتے، یا 10-15 لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو، تو اتنے لوگوں کو بٹھا کے عافیت کے ساتھ آپ کھلا دو۔ آپ کسی کو مت بلاؤ دعوت میں، دنیا چاہے تمہیں کنجوس کہے، کچھ بھی کہے، لیکن آپ اللہ کی نظروں میں کنجوس نہیں ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، کئی حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی خاطر جان بھی لٹا دیتے۔ لیکن آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے پر نہیں بلاتے ہیں، ولیمے پر نہیں بلاتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے کہ جابر کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جابر اتنی محبت کرتے ہو، بڑی محبت کے دعوے کرتے ہو مجھ سے، اور ولیمے میں پوچھا بھی نہیں، ولیمے میں دعوت تک نہیں کی میری، آپ یہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مزید لوگوں کو دعوت دینے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، یا بھول گیا ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا سگا بھائی بھی آپ کو اپنے ولیمے میں نہ بلائے، اپنی شادی میں نہ بلائے، تو آپ دل میں اس کے لیے بغض اتنا سا بھی نہ رکھیں، اور اس کے رشتے میں اتنی بھی خرابی نہ آنے دیں۔ کتنے لوگ اس نفرت کو لے کے اپنے دلوں میں گھوم رہے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا، یا میرے بھائی نے بیٹے کی شادی میں مجھے پوچھا تک نہیں، یا اپنی شادی میں اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ اس معنی کو لے کر کتنے لوگ نفرت میں جل رہے ہیں، کتنے لوگوں نے رشتے ختم کر رکھے ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی، جان قربان کر دینے والے صحابی اللہ کے نبی کو اپنے ولیمے میں نہیں بلاتے ہیں، آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شادی سے متعلق ان کے فائدے کے چند سوالات کرتے ہیں، آپ شکایت نہیں کرتے کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں۔ یہ امت کو پیغام دینے کے لیے ہے کہ میری امت اس پر عمل کرے کہ اگر سگا گھر کا بہت قریبی اگر رشتے میں نہیں پوچھ رہا ہے، نہیں دعوت دے رہا ہے، تو آپ کے دل میں اتنی سی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اتنی بھی نفرت آ گئی تو آپ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے اتنے لوگوں کو شادی میں بلائیں جتنے کو آپ کھلا سکتے ہیں، آپ مزید لوگوں کو قرضہ لے کر نہ کھلائیں۔ ایک صاحب نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا کہ مفتی صاحب مسئلہ بتا دیں کہ میں نے قرضہ لیا تھا اپنی بہن کی شادی کے موقع پر، 50,000 روپے کے قریب ان کا کچھ قرضہ تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے روپے چکتا کر سکوں، میں اتنا قرضہ لوٹا سکوں، اور وہ مہلت بھی نہیں دے رہا، سامنے والا مہلت نہیں دے رہا، اور وہ مزید میرے سر ہوا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو کیا میں قرضے کی واپسی کے لیے اپنی ایک کڈنی بھیج سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں نوبت کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ قرضہ لینے کی نحوست ہے، جو شادی بیاہ میں ہم قرضے لے لے کے خرچے کر رہے ہوتے ہیں، فضول خرچیاں، یہ اس کی نحوست ہے کہ ایک بھائی بہن کی شادی کے لیے کڈنی بیچ رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، بھائی کتنا بہترین بھائی ہے یہ، اس کی واہواہی کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ بے وقوفی ہے نیری۔ وہ قرضہ اگر نہیں دے پائے گا، ایک تو کڈنی بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اپنے جسم کے اعضاء بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو اس کام میں پڑ رہا ہے۔ دوسرے قرضہ لے کر اگر نہیں واپس کر پاتا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت گنہگار ہوتا، اور اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑتی ہیں آخرت کے دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب قرضے والے آدمی کا، مقروض آدمی کا جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر فرمایا جاتا کہ قرضہ نہیں ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا کہ یہ دوسروں کے پیسے مار کر مرا ہے، دوسروں سے قرضہ لے کر ان کے پیسے ہڑپ کر کے آیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے، اور آپ صحابہ سے کہتے تھے صلو علیہ کہ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ اگر کوئی اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، رسول اللہ میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں، چونکہ یہ دیکھتے ہوئے کوئی رشتہ دار ہوتا، دیکھتا کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں سے محروم ہو رہا ہے یہ قرضے کی وجہ سے،
تو کوئی کہہ دیتا یا رسول اللہ میں اس کی قرضے کی ذمہ داری لے رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، قرضے کے ساتھ نہیں پڑھاتے تھے۔ کتنی بڑی بات یہ ہے۔ تو آپ قرضہ لے کر ہرگز شادیاں نہ کریں۔ آپ جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اسلام میں آپ جس بھی کنڈیشن میں ہو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے سامنے ہے، کتنی سادگی سے ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ نکاح ہے اسی طریقے سے نکاح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا، آپ نے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہوا کرتی تھی، جنگی لباس کو زرہ کہتے ہیں، تو کہا ہاں وہ ہے میرے پاس۔ ان کا خیال تھا تو کہ زرہ وغیرہ تو جنگوں میں کام آتی ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پر اس کا کیا کام؟ آپ نے فرمایا وہ زرہ بیچو اور کچھ پیسے لے کر، یا اسے گروی رکھو، ادھار لے کر آؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زرہ بکوائی، وہ بیچنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد واپس کر دی۔ وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ اسی وقت کہتے بھائی زرہ وغیرہ چھوڑو، یہ مجھ سے پیسے لے جاؤ، لیکن یہ حضرت علی کی طبیعت پہ ایک بار ہوتا، ایک بوجھ ہوتا، اور حضرت علی اس کو گوارا نہیں کرتے کبھی بھی اس طریقے سے پیسے لا کے اپنی شادی کرتے، تو لے لی۔ اس کے بعد یہ خوش اسلوبی ہے، حکمت ہے۔ آپ اس طرح کسی کی مدد کرنا چاہیں، کبھی بھی آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھیں، اس کے ساتھ آپ مدد کریں۔ ہم مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے پیسے لے جاؤ، بہت سے لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں، تم بھی لے جاؤ، تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ اور گنہگار ہوں گے۔ آپ اپنی نظروں میں خیرات کرنے والے تو بن جائیں گے، لوگوں میں شاید مشہور بھی ہو جائیں، چند لوگ آپ کی تعریف بھی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پیسے جو آپ نے صدقے کیے تھے قیامت کے دن آپ کے اوپر مار دے گا۔ تو آپ سامنے والے کی مدد بھی کر دیں، اس کی عزت میں فرق بھی نہ آئے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا کہ بھائی چند دنوں کے بعد وہ زرہ واپس کی کہ میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ وہ پیسے لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مہر کے پیسے لیے اور گھر پہ دیے اپنے۔ یہ میں اس سلسلے میں سنا رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دہیج دیا تھا، تو دہیج نہیں تھا، وہ حضرت علی نے جو مہر پیشگی عطا کیا تھا، اسی مہر سے جو چیزیں بنائی گئی تھیں، تکیہ تھا کھجور کی چھالوں کا بھرا ہوا، ایک گدا تھا، ایک مشکیدہ تھا جو کہ کنویں سے پانی بھی لانا ہوتا تھا، ایک چکی تھی جو کہ جو یا گندم وغیرہ پیسنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے یہ بیسک ضرورتیں تھیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ چند چیزیں اس لیے دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے دیا تھا ایک کمرہ، ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ نکاح اتنا آسان ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نکاح کرنے کے لیے پورا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کا کتنے پیسے ہیں، کیا کماتا ہے، خاندان کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے بھی نکاح مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دینداری دیکھی، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی حضرت علی کی، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور چند چیزیں آپ نے ان کے مہر سے جو بنوائی تھیں وہ دی ہیں۔ یہ دہیج نہیں تھا، اگر یہ دہیج ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے اپنی اور بیٹیوں کا جو نکاح کیا ہے، اپنی دو بیٹیوں کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو گئی ہیں، اس میں آپ نے کوئی تکیہ نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، چونکہ آپ کو پتہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بہت امیر ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ایکسپورٹر تھے، بہت بڑے، اور اربوں خربوں روپیہ ان کے پاس تھا، تو آپ نے ایک چیز بھی نہیں دی۔ اگر دہیج دینا سنت ہوتا تو آپ کیا یہ سنت ادا نہیں کرتے؟ تو اس لیے دہیج کی رسم کو بھی کاٹیں، بالکل ختم کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم مانگیں گے نہیں، لیکن اگر سامنے والا دے گا تو منع بھی نہیں کریں گے، دل میں خیانت ہے اس کے۔ یہ فون کر کے یہاں سے کہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کچھ بھی نہ دیں، فون کر کے منع کریں، پھر بھی اگر وہ دے رہے ہیں تو چلو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اپنی جانب سے دل میں آرزو اور تمنا نہ رکھے۔ میں حیرت مند ہوتا ہوں ان ماؤں پر جو مائیں بیٹیوں کی شادی کرتی ہیں تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دہیج نہ دینا پڑے اور ان چیزوں سے بچ جائیں، ایسا لڑکا ملے جو کہے دہیج ہمیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور ہم تو بس بیٹی لے کر جائیں گے۔ لیکن جب بیٹے کی شادی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ یہاں سے نہیں کریں گے، یہ غریب ہے، دہیج دینے کی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ ایسی جگہوں سے کر رہی ہوتی ہیں جو دہیج اچھا خاصا دے سکے۔ عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو خود ایک خاتون ہیں، اپنی دوسری بہن کی
جو مجبوری ہے اس کو سمجھ سکتی ہیں، وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کے نکاح پر تو یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ آج وہ مسلمان جو میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ میری بیٹی کی شادی ایسی ہو۔ بے شک صحیح سوچ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس سے بھی بڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کروں گا جس طرح دین کے مطابق ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر چلیں۔ جب میں ظلم کے مطابق کوئی بیان کرتا ہوں، کوئی بات کہتا ہوں، یا علماء کرام ظلم کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے آپ کو مظلوم بن کے سنتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اپنے آپ کو ظالم بنا کر بھی تو کبھی سنو، میں نے کس کس پہ ظلم کیا ہے۔ جب میں کبھی بیان کرتا ہوں قرضے کے اوپر، تو ہر کوئی یہ سوچ کے سنتا ہے کہ فلاں نے میرا پیسہ مار رکھا ہے، فلاں نے میرا پیسہ دبا رکھا ہے، اس نے قرضہ لے رکھا ہے ابھی تک نہیں دیا۔ آپ یہ سوچ کے کیوں نہیں سنتے کہ میں نے کتنوں کا لے رکھا ہے؟ اگر آپ یہ سوچ کر سننے لگے تو یقینی طور پر آپ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ جب میں ماں باپ کے اوپر کوئی بات کہتا ہوں یا آپ ماں باپ کے حقوق پر کوئی بات سنتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، میری بیٹی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ آپ یہ سوچ کر کیوں نہیں سنتے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں؟ میں ان کو کھانا دے رہا ہوں 2 وقت کا یا نہیں دے رہا؟ میں ان سے حال چال پوچھ رہا ہوں روزانہ جا کر یا نہیں پوچھ رہا کہ خیریت ہے نہیں ہے؟ کئی دن ہو جاتے ہیں ماں باپ سے خیریت تک پوچھنے کی لوگوں کی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس نیت کے ساتھ سنیں گے تو کچھ کر سکیں گے معاشرے کے لیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو اپنے فائدے کے لیے سنیں گے تو آپ کبھی بھی معاشرے میں نہیں کر سکتے کچھ بھی، خود اپنی اصلاح بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے تیسری جو نمبر پہ بتائی ہے چیز، وہ ہے دہیج، کہ دہیج کی جڑ کاٹیں، بالکل اسے ختم کریں۔ چوتھے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے یہ جو فضول خرچیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جماعت کے ساتھیوں نے مجھے بتایا، وہ گجرات سے ان کی جماعت آئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ گجرات میں اگر کوئی 40-50 ہزار روپئے شادی بیاہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو شیطان کا بھائی کہتے ہیں۔ 40-50 ہزار روپئے، ہمارے یہاں 40-50 ہزار روپئے میں تو کچھ بھی نہیں آتا، بہت کچھ آ جائے گا آنے کو، لیکن ہماری نظروں میں 40-50 ہزار روپئے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جائے تو 40-50 ہزار روپئے بھی بہت ہے۔ ایک غریب آدمی بھی لاکھوں روپئے خرچ کر کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کم سے کم خرچہ کریں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے خطبے کے درمیان پڑھی تھی، ان من آدم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ سب سے زیادہ، آدم کے معنی آتے ہیں سب سے بڑا، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ یعنی جتنا زیادہ آپ بچا سکتے ہوں شادی کے موقع پر اتنا زیادہ آپ بچا لیں، لیکن کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کنجوسی، آپ ضرورت میں اتنا نہیں خرچ کر رہے کہ آپ ولیمے میں آپ لوگوں کو بلا سکتے ہیں اچھے خاصے، لیکن آپ نے چند لوگوں کو بٹھا کے فارغ کر دیا، نہیں۔ اللہ کے نبی کا وہ فرمان بھی یاد رکھے جو میں نے بتایا کہ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری سے ہو۔ اس زمانے میں شاید جس کے پاس ایک بکری خریدنے کی حیثیت ہوگی وہ غریب سمجھا جاتا ہوگا، لیکن آج کل ایک بکری بھی کم روپیوں کی نہیں مل رہی، تو ایک بکری کم سے کم سمجھی گئی تھی۔ آپ کی اگر حیثیت ہے 2-4-5 بکریاں یا اس سے زیادہ کی حیثیت ہے، بکری ہو چاہے کٹرا ہو کچھ بھی ہو، آپ اگر شادی میں گوشت بھی نہیں کھلائیں گے تب بھی ولیمہ آپ کا ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے سفر کے موقع پر جب غزوہ خیبر سے آپ کی واپسی ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح کیا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا، ہم نے دسترخوان لگا دیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سفر میں لے کر آ جاؤ۔ دسترخوان پہ ہم نے لا کر کے رکھ دیا، تو اس میں ستو تھا، جو تھا، کھجوریں تھیں، یہ چیزیں تھیں۔ تو فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بھائی بسم اللہ کرو اور کھاؤ۔ ہم سب نے اس کو گڑمڑ کر لیا، آپس میں ملا کے کھانے کی ایک کیفیت بنا لی اس کی، اور سب نے مل کر کھا لیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس ولیمے میں نہ کوئی گوشت تھا، نہ کوئی روٹی تھی، نہ کوئی بوٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے ولیمہ کر دیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ آپ نے ولیمہ کیا۔ جتنی آپ کی حیثیت ہو، گوشت کھلانے کی ہے تو آپ وہ کھلا دو، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، لیکن اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ چند لوگوں کو بلا کے کوئی سی بھی ایسی چیز کھلا دو، آپ کا ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات جو ہے، آپ جو مزید رسم کرتے ہیں، رسمیں جو چل رہی ہیں، یہ تو فضول خرچی سے متعلق ہو گئی کہ آپ رسمیں نہیں کر رہے لیکن فضول خرچی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ جو رسمیں ہم کر رہے ہیں ان رسموں سے بھی بچنا ہے ہمیں۔ وہ رسمیں کیا ہیں؟ جیسے منڈا ہے، یہ بھی ایک رسم ہے۔
ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. آپ شریعت اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ ہمارے دادا پردادا کہیں نہ کہیں جا کر کے نسب وہ ہندوؤں سے ملتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں سے ہی مسلمان ہوئے ہیں. بہت سے سادات جو ہیں، سید ہیں یا صدیقی ہیں، جو یہ ہیں تو یہ باہر سے لوگ آئے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہندوستان میں مسلمان ہوئے ہیں. ان کے دادا پردادا کہیں نہ کہیں جا کر کے نسب وہ ملتا ہے جا کر کے، تو ان کی رسمیں بھی ہمارے اندر آ گئیں. ان کی رسمیں بارات ہے، یہ مڈا ہے، نہ جانے کیا کیا، مہندی ہے، اپٹن ہے، یہ ساری رسمیں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں ہندوؤں سے. تو اس لیے ان رسموں کو بالکل ختم کریں، ان کی جڑ کاٹیں، بالکل ختم کریں. آپ منڈے میں نہ شریک ہوں، خود شریک بھی نہ ہو اور نہ مڈا کریں. اپنی لڑکی کے شادی کے موقع پر آپ کسی کی دعوت نہ کریں. ویسے لگ رہا ہوگا ہماری کیا ہوتی بھائی، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، پہلی بار لڑکی کی شادی ہے، پہلی بار لڑکی کی شادی کر کے پہلی دفعہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں شریعت کا مذاق اڑا کر اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے. اس لیے برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ سب سے کم خرچہ کریں گے تبھی برکت ہوگی، ورنہ رشتے میں برکت نہیں آئے گی، لڑائی جھگڑے رہیں گے یا طلاق تک نوبت پہنچے گی. اس پر عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے.